رنگ رمضان رنگ رمضان رنگ رمضان رنگ رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی اپنی زندگانی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجتنی اسلامک میڈیا کے زیر اہتمام پروگرام رنگ رمضان۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا چلوں کہ القول البدی کے صفحہ نمبر 141 میں یہ قول ہے کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، بڑا خوفناک منظر میرے سامنے آئے، منکر نکیر کے سوالات کے وقت بہت کٹھن اور دشوار وقت گزرا۔ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اسی لیے تجھے مصیبت آئی۔ عذاب کے فرشتوں نے جب مجھے عذاب دینے کا ارادہ کیا، ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی حائل ہو گیا۔ وہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جواب پڑھاتا گیا۔ اس طرح میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس نوری پیکر سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں قبر و حشر اور پل صراط میں نیز ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہو چکا۔ تلاوت کلام رحمان پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد انوار قصوری صاحب۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز میں، گداز میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے بڑی ہی پیاری شخصیات، خوبرو شخصیات۔ ثنا خوانی کی دنیا میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، آپ کے لب پر میرے آقا کی نعت ہوتی ہے۔ میری مراد جناب حافظ کاشف ربانی صاحب اور بھائی محمد عاصم ناگی صاحب، میں آپ کو ویلکم پیش کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین کرام، چلتے ہیں پہلے کلام کی جانب اور پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے بھائی حافظ کاشف ربانی صاحب۔ بسم اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت
والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں مجرم ہوا کام مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کام مجرم ہوا کام مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جاں بچا تھانے والے کے راستے میں ہے جاں بچا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے تیرا کھائے آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے مرغ عجب کھانے گرانے والے ہیں مرغ عجب کھانے گرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب حافظ کاشف ربانی صاحب۔ اللہ پاک آپ کے سوز میں گداز میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، اور کاشف بھائی کی نعت آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج پاک بی بی سیدۃ النساء خاتون جنت پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی لائف کو ڈسکس کر کے اس طرح سے خیرات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بڑھوں گا اپنے بہت ہی پیارے بھائی جناب بھائی محمد عاصم ناگی صاحب کی جانب کہ آپ کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے
جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بات تاجی سر تھے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا آقا جی سرخ روحوں کے نہ دنیا سے وہ مسلمان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا آقا جی تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا یہ الگ بات ہے تو آنکھ سے مستور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا
नाम पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे नाम से कुर्बान रहा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दोस्ती से मुझे मतलब ना पड़ा गैर से काम। उनके सदक़े में किसी से ना पड़ा खैर से काम। उनके सदक़े में किसी से ना पड़ा खैर से काम। उनका शैदा मैं तो उनका शैदा मैं तो उनका शैदा हूँ। मुझे क्या हरमों दैर से काम। बस उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। बस उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुँचे। लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुँचे। जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुँचे। जानो दिल हो शोखी रद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चल तेरी सा रातों सामान गया। तुम नहीं चल तेरी रातों सामान गया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में भाई मोहम्मद आसिम नाकी साहब अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। एक कामिल उस्ताद के मंजे हुए शागिर्द। अल्लाह पाक आपको और आपके उस्ताद मोहतरम को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फ़रमाए। आपके उस्ताद मोहतरम के सोज़ में गुदाज में मज़ीद बरकतें वुसअतें अता फ़रमाए। यकीन जानिए नाज़रीन, इनके कलाम के दौरान मुझे एक आशिक़ रसूल आशिक़ हुसैन खादिम हुसैन की याद आ गई। अल्लाह पाक आपके भी दरजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए।
ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے اگلے کلام کی جانب اور پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے بھائی حافظ کاشف ربانی صاحب۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میں گوش گزار ملتمس ہوں بھائی حافظ کاشف ربانی صاحب سے کہ آپ بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا واللہ واللہ محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے واللہ واللہ، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ لال بھائی نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، تو شاہ صاحب نے بتلا دیا کہ حضور کی آل پہ کیسے آنا ہے، حضور کی ذات تو بہت آگے کی ذات ہے، اگر حضور کی آل پہ آنا ہے تو کیسے آنا ہے اور فائدہ کیا ہوگا، سماعت کیجئے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی واللہ واللہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، ہمیشہ یہی مشن رہا ہے اور الحمدللہ ہماری نسلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے، ہم پوری نسلیں ہی شکر گزار رہیں گی اور ان کی قرض دار رہیں گی کہ انہوں نے یہ چیز سکھا دی ہے، بتلا دی ہے اور خون میں پیدا کر دی ہے کہ کیا کہ عزت سے نہ مر جائے
محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت، رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے بھائی حافظ کاشف ربانی صاحب۔ اللہ پاک ان کے سوز و گداس میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ کیا خوب کہہ رہے تھے کاشف بھائی کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کہ وہ ہستی جس پر سارے کا سارا جہان قربان ہے، وہ ہستی کہ جن کا سارا زمانہ سارا جہان ادب کرتا ہے، انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جس ہستی کا احترام میرے کریم آقا کریں انہیں سیدہ خاتون جنت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے تو اسی در سے خیرات لینے کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، آپ کا یوم ولادت 20 جمادی الاخر اور یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئی تو مجھے کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ صاحب روضۃ الوزین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، مجھ کو روح الامین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارے شکم میں جو صاحبزادی ہے جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام فاطمہ رکھا جائے، یہ ان کا نسلی نام ہے اور یہ نام اللہ پاک کی طرف سے حکم کیا گیا کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا جائے، کیونکہ فاطمہ کا معنی پاک، پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ اللہ پاک بی بی کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں منقبت کی جانب اور پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے بھائی محمد عاصم ناگی صاحب۔ بسم اللہ۔ سخائر کی وراثت ہے، سخائر کی وراثت ہے، عطائے کی
وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، عطا کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ ہی نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ ہی نہیں لیتے، کرم کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، یہ شب ہے سویرا کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، سخاء کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے بھائی محمد عاصم ناگی صاحب۔ اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس اچھی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے
کہ انسان اکڑ کر ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا. حاجی صاحب، انسان اکڑ کر ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا مگر جھک کر ہمالیہ پر بھی پہنچ سکتا ہے. مجھے اور میری پوری پنجتنی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ 5:30 پر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگے رمضان